3 لفظ بتا رہا ہوں، ان 3 لفظ میں سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا، اور جیسے ہمیں عادت ہے اور ہم بھی بہت سی چیزیں جو ہمارے لٹریچر میں ہے یا ہماری ثقافت میں ہے اور ہمیں تربیت کی گئی ہے، وہ ہم بولتے ہیں لیکن اس کو معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم ماشاءاللہ بولتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ماشاءاللہ کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ بولتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں لیکن مبارکبادی کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے، ہم استغفر اللہ کہتے ہیں لیکن استغفر اللہ کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب میں یہ ساری چیزیں تو بیان نہیں کر سکوں گا، اسی استغفار پہ رہتے ہیں۔ ایک شخص نے، ہماری طرح کوئی آدمی تھا، مولا کی خدمت میں تھا، وہاں کہا استغفر اللہ۔ جیسے ہم استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، نہ ہمارے بدن پہ کوئی اثر ہے، نہ ہمارے چہرے پہ کوئی اثر ہے، نہ ہماری آواز کامتی ہے، کچھ نہیں، استغفر اللہ۔ اس طرح جب اس نے بھی استغفار کیا تو مولا نے ارشاد فرمایا، سکلت کا امک اتدری مل استغفار، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، جانتے ہو استغفار کیا ہے؟ الاستغفار درجۃ العلیین، استغفار علیین کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ وَهُوَ اسم واقع علی 6 معانی، ایک اسم ہے، استغفار نام ہے لیکن اس کے 6 معانی ہیں، 6 سٹیپ ہیں، 6 درجات ہیں۔ ان پر اگر چلو گے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ استغفر اللہ ہے۔ ایسے ہی زبان پہ استغفر اللہ جاری کرو، یہ استغفار نہیں ہے۔ سخت ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ مولا کا کلام ہے، سخت ہے لیکن انتہائی آسان ہے، اس لیے کہ اس سختی کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ سخت کام کریں، آسان زندگی جئیں، آسان کام کریں، سخت زندگی جئیں، آپ کی مرضی ہے نا۔ آپ میں سے ہر شخص سخت کام چاہتا ہے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ آسان کام بہت ہے لیکن آپ میں سے کوئی بھی وہ آسان کام نہیں کرنا چاہتا۔ کام اگر آسان ہے تو زندگی سخت ہے۔ استغفار اگر آسان رہے، جو ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، یہ تو بڑے آسان ہے، لیکن اس کے بعد یہ زندگی بھی اور وہ زندگی بھی بڑی سخت ہے۔ وہ زندگی خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی جہنم میں ہو، جنت میں ہے، لیکن جنت میں بھی اگر جوار امیر المومنین نہیں ہے تو وہ جنت جنت نہیں ہے۔ جنت میں کم درجے پہ راضی نہ ہو، جنت میں امیر المومنین کی معیت کے علاوہ کسی چیز پہ راضی نہیں ہونا۔ وہ آسانی چاہیے تو یہ سختی برداشت کرو۔ سنیں گے استغفار کیا ہے؟ ہوا اسم واقع علی 6 معانی، 6 معانی ہیں، ان کا مرکب ہو کے مل کے ایک کلمہ آسان سا استغفار بنتا ہے۔ الاول اولها الندم علی ما مضی، جو گناہ کیا ہے اور ہماری نسبت گناہ ہے، اولیاء کی نسبت گناہ بھی نہیں ہے، ہم اپنی نسبت بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے اپنی زندگی ضائع کی ہے، مباح چیزوں میں ضائع کر دی ہے، یا مستحبات کو بہت آہستہ آہستہ کر کے ضائع کر دی ہے، تو اس سے بھی استغفار ہے۔ آپ کا استغفار اور ہے، اولیاء اللہ کا استغفار اور ہے۔ اولها الندم علی ما مضی، جو گزر چکا ہے اس پہ میں نادم ہوں، پشیمان ہوں۔ والثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدا، دوسرا یہ ہے کہ میں نے پھر دوبارہ ایسی زندگی نہیں گزارنی، دوبارہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں کرنا، ابدا۔ ایک ماضی پہ پشیمان ہوں، 2 عزم اور جزم ہے کہ میں نے یہ گناہ، یہ زندگی پھر نہیں اپنانی، کبھی بھی میں نے یہ نہیں کرنا۔ الثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم، جو حقوق عباد ہیں وہ میں نے حقوق عباد ادا کرنے ہیں، کہ قیامت کے دن جب میں خدا سے ملوں، جب میں علی سے اس کی معیت طلب کروں تو میرے اوپر کوئی حقوق الناس نہ ہوں۔ یہ تھوڑا سا سخت ہو گیا نا، ابھی تک تو آسان تھا کہ ہم دعویٰ کر سکتے تھے میں نادم ہوں جی، میں آگے کچھ بھی دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا،
اپنے آپ سے تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، کوشش پھر بھی ہم کرتے ہیں جھوٹ بولنے کی اپنے آپ سے، لیکن جھوٹ بول نہیں سکتا۔ جب اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اپنے رب سے کیسے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ یہ دو بھی بڑے مشکل ہیں، لیکن ابھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کہتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، میں گزشتہ پہ نادم ہوں، آئندہ بھی انجام نہیں دوں گا۔ اچھا، جو حقوق الناس ہے وہ ادا کرو، اس پہ آتے ہیں؟ پھر اس پہ بہت کم لوگ آتے ہیں، پھر 10-15% رہ جاتے ہیں، باقی کہتے ہیں نہیں اس نے تو میرے اس سے زیادہ کھائے ہوئے ہیں، فلان نے، کس نے کھائے ہوئے ہیں؟ وہ اس کی قبر ہے اور اس کا مستقبل ہے۔ تمہیں اگر توبہ کرنی ہے تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، کوئی حقوق الناس تمہاری گردن پر نہ ہو۔ الرابع ان تعمد الى كل فریضة علیک ضیعتها فتؤدی حقها، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ پڑھنی ہے۔ توبہ کر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو، نمازیں قضا کرنی ہے؟ نہیں مولانا اب تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ کچھ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، جوانوں کے لیے نہیں ہے، جو اپنی آخر عمر میں پہنچ گئے ہیں اور آج وہ استغفار کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی زندگی اب 1 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، 80 سال کی نمازیں ہیں، 90 سال کی نمازیں ہیں، وہ قضا نہیں کر سکتے۔ وہ کہاں جائیں؟ وہ کیا کریں؟ وہ وصیت کریں کہ ان کے بعد ان کی نمازیں پڑھی جائیں۔ ویسے بڑے بیٹے پہ واجب ہے، لیکن جس باپ نے اپنی 80 سال کی نماز نہ پڑھی ہو، اس کا بڑا بیٹا اپنی نماز نہیں پڑھے گا، باپ کی کیا پڑھے گا؟ ہے یا نہیں؟ اس کے بڑے بیٹے پہ واجب ہے، اور بعض لوگ اپنی وصیت میں لکھ جاتے ہیں میرے اتنے سال کی نماز قضا ہے، میرا بڑا بیٹا پڑھے۔ وہ پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ راستہ کیا ہے؟ یہ صرف مکتب اہل بیت میں ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا افتخار ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ اگر کوئی مرحوم ہو جاتا ہے، اس مرحوم کی جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کا بڑا بیٹا پڑھے یا کوئی اور شخص اس کی جگہ نماز پڑھے، اجارے پہ پڑھے یا مجانن پڑھے، پیسے لے کے پڑھے یا بغیر پیسوں کے پڑھے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے اتنے سال کی نماز پڑھوانا۔ اس کے پیسے کتنے بنتے ہیں؟ فرض کر لیجئے 5 لاکھ روپے ہے، اس کے ورثاء یہ پیسے نکالتے ہیں؟ نہیں نکالتے۔ اب کیا کریں؟ راستہ پھر بھی ہے یا نہیں ہے؟ اپنی زندگی میں وہ پیسہ الگ کر لو، کسی امین شخص کو، کسی امین ادارے کو دے دو کہ میرے بعد یہ میری نمازیں پڑھوا دینا۔ اتنی آسانیاں ہیں، کتنے لوگ اویل کرتے ہیں؟ لاکھ میں ایک شاید، ویسے اگر ساری آبادی کہیں تو پھر تو کروڑ میں بھی ایک نہیں ہے۔ لیکن جو متدین لوگ ہیں، جو ان احکام کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، ان میں بھی 1000 میں ایک آدمی ایسا کام کرتا ہے۔ ابھی ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے مسئلہ ڈسکس کیا اور انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو کہہ جاؤں گا، وہ پیسے دے جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا پڑھوائے گا؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا نہیں۔ اگر سوچے بغیر کہیں تو پہلے سوچے بغیر ان کا یہی فیصلہ تھا کہ میرا بیٹا کرے گا نا، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تمام اپنے فرائض ادا کرنی ہے۔ تو میں صرف ان سے جو ابھی آخری اوور کھیل رہے ہیں ان کے لیے کہا ہے، جو ابھی اوپنرز ہیں، جو جوان ہیں، وہ تو اپنی نمازیں قضا نہ کریں، جو قضا ہو گئی ہے خود اس کو ادا کریں، تب توبہ ہوگا، وإلا توبہ نہیں ہوگا۔ الخامس، یہ اس سے بھی سخت ہو گیا ہے، ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت، وہ گوشت جو حرام کی کمائی سے ہوا ہے، اس بدن پہ جو گوشت ہے جس کو میں نے معصیت کے ذریعے پیدا کیا ہے، میرے جو بدن پہ ہے، اس کو اتنا غم اٹھاؤ کہ یہ گوشت ختم ہو جائے، حتی یلصق الجلد بالعظم، یہ کھال آپ کی ہڈی سے چپک جائے۔ استغفار یہ ہے، اگر حرام کھایا ہے، رشوت کھائی ہے، انشاءاللہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک، لیکن مرحلہ سن لیں، اور جو گھروں میں سن رہے ہیں ان میں سے شاید کوئی ہو، اگر استغفار کرنا ہے تو پھر اس گوشت کو ختم کرنا ہے، یہ ہڈی، یہ جلد اس ہڈی سے
لگ جائے اس کے بعد پھر آپ کا استغفار قبول ہے۔ بشر حافی آپ نے سنا ہے، بشر حافی کی مثال آپ نے سنی ہے۔ اس کے بہت امیر تھا، اس کے گھر میں گانا بجانا چلتا تھا، تو امام وہاں سے گزر رہے تھے، اس کی کنیز آئی باہر، تو اس امام نے پوچھا یہ تمہارا جو سیٹ ہے وہ عبد ہے یا حر ہے، غلام ہے یا آزاد ہے؟ انہوں نے کہا سیٹ ہے جی، میرا مالک ہے، وہ تو آزاد ہے۔ اگر آزاد نہ ہوتا تو ایسے کام نہ کرتا، اگر عبد ہوتا تو یہ گناہ نہ کرتا۔ جب بشر حافی کو جا کے اس کنیز نے بتایا اور وہ سمجھ گیا کہ کہنے والا امام ہے، اس نے جو استغفار کیا وہ استغفار یہ تھا کہ اپنا سب کچھ دے دیا، اور ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور کسی اپنے دوست سے کہا کہ کوئی کپڑے کا ٹکڑا مجھے لا کے دو جس سے میں اپنے آپ کو ڈھانپ سکوں۔ السادس ان تذیق الجسم، یہ سب کے لیے ہے۔ علم الطاعہ، جسم کو اطاعت کی علم، دکھ، درد، اطاعت کا دکھ دو، اطاعت کا درد دو، اتنی عبادت کرو کہ تمہارے بدن کو اذیت ہو، تاکہ جو مزہ تم نے گناہ سے حاصل کیا تھا وہ جبران ہو سکے۔ استغفار استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، استغفار کے 6 مراحل ہیں۔ اگر یہ مراحل طے کر لو تو تمہاری زبان پہ استغفر اللہ آنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کے لیے یہ استغفار مشکل ہو، یہ آسان ہے، کیونکہ اس کے بعد جو زندگی ہے اس کی وجہ سے یہ انتہائی آسان ہے۔ آئیے میں آسان چیزیں، لکل عتبہ حتی ترضا، قربان جاؤں، اتنا لطیف ہے۔ میرے پاس کاش وقت ہوتا اور کاش میرے پاس علم ہوتا، کاش میرے پاس بیان ہوتا، میں بیان کرتا کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ لکل عتبہ، اگر 2 دوست ہوں، سمجھانے کے لیے میں نیچے لے کے آ رہا ہوں، اپنی سطح پہ لے کے آ رہا ہوں۔ 2 بہت گہرے دوست ہیں، ایک دوست سے کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی بے وفائی ہو گئی، دوسرا دوست ناراض ہے، یہ اس کے پاس جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے کہ میں تجھے راضی کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ دوست اس کو سناتا ہے کہ تم نے یہ بے وفائی کی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ جتنا سناتا ہے یہ بیٹھ کے سنتا رہتا ہے، کیونکہ ایک تو اس نے غلطی کی ہے، دوسرا اس کا دوست بہت پیارا ہے، اس لیے وہ جو کچھ کہتا تو سنا لے، تو اپنا دل ہلکا کر لے، جو کہے وہ صحیح ہے، لیکن جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ امام یہی کر رہے ہیں، یہی فرمان ہے، لکل عتبہ، خدایا تو نے جو سرزنش کرنی ہے کر لے، تو نے جو کہنا ہے کہہ لے، میں تیرے در سے جانے والا نہیں ہوں جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ فَقُلْتَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ توبۃ نصوحا، میں خود سے تو نہیں آیا نا، میں اگر خود سے آیا ہوتا تو دھتکار دیتا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تو نے خود کہا ہے کہ میرے پاس آ کے توبہ نصوح کر لو۔ فَقُلْتَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا اسْتَشْفَعْتُ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ إِلَيْكَ، میں تیری درگاہ پہ آیا ہوں اور تیرے اپنے کرم کو، تیرے جود و سخا کو وسیلہ بنا رہا ہوں، شفاعت کے طور پر تیرے اپنے کرم کو رکھ رہا ہوں۔ اس پہ شفاعت پہ میں گفتگو کروں گا، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، مناجات راجین ہے میرا خیال، وہاں پہ میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، آج بھی میں مختصر۔ شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے ہمارا، شفاعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے خدا سے ہی شفاعت لینی ہے، خدا کی شفاعت خدا سے مل سکتی ہے، خدا کے علاوہ کسی اور سے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ آگے تک سنیے گا، ہاں، صرف اگر یہ جملہ چلے گا تو پھر کہیں گے یہ بھی وہابی ہو گیا جی۔ اسی لیے یہاں پہ دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں، میں شفیع بنا رہا ہوں، کسے؟ تیرے جود و سخا کو، تیرے کرم کو، تیرے لیے شفیع بنا رہا ہوں۔ خدا سے شفاعت کی جا سکتی ہے خود خدا سے، یہاں خود خدا سے شفاعت ہو رہی ہے، خدا کے جود و کرم سے جی،
خود خدا ہے یا خدا کا جود و کرم ہے؟ خدا کا جود و کرم ہے. خدا کے جود و کرم سے اگر ہو سکتی ہے تو خدا کے مظہر رحمت سے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ خدا کی رحمت سے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ اور خدا نے جسے رحمت للعالمین بنایا ہے اس سے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ یہ غیر اللہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ رسول سے، اگر آپ امیر سے کو، امیر المومنین کو شفیع بناتے ہیں تو آپ نے غیر اللہ کو شفیع نہیں بنایا. میں آسان کر دوں کیونکہ یہ ایسے ابحاث ہیں جو حل ہوتی ہی نہیں ہیں. کہ آپ یہاں بیٹھتے ہیں، میں زیادہ جوانوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں تھوڑا بہت حل ہو جاتا ہے، باہر جاتے ہیں اتنا پروپیگنڈا ہے، اتنی باتیں دوبارہ آتی ہیں، پھر آ کے جوان وہی پوچھتے ہیں کہ یہ تو غیر اللہ سے مانگنا ہو گیا، یہ شفاعت تو اللہ سے کے علاوہ ہو گئی، تو اس کا کیا ہے؟ 3 لفظ بتا رہا ہوں، ان 3 لفظ میں سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. ایک ہے دون اللہ، ایک ہے مع اللہ، ایک ہے عند اللہ. دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، دون علاوہ. مع اللہ یعنی اللہ کے ساتھ. اور عند اللہ، عند اللہ آپ کو پتا ہے دعائے توسل میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یا وجیہن عند اللہ. عند اللہ، مع اللہ، دون اللہ. دون اللہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ جی میں کہوں اللہ سے مسئلہ حل نہیں ہوا، میں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس چلا جاتا ہوں، اس سے کہتا ہوں اللہ سے تو حل نہیں ہوا، تو حل کر دے. شرک ہے؟ شرک ہے. مع اللہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ اللہ بھی حل کر سکتا ہے، کوئی اور بھی حل کر سکتا ہے، شرک ہے. دون اللہ بھی شرک ہے، مع اللہ بھی شرک ہے. عند اللہ عین توحید ہے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ ٹھیک. ہم ائمہ کی شفاعت کو عند اللہ مانتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ. مع اللہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ بھی ہے اور ائمہ بھی ہے، نہیں، صرف اللہ ہے. اللہ جسے اذن دے گا وہی، جسے اذن دے گا وہ کیا ہوگا؟ عند اللہ جو معزون ہے، جسے اللہ نے شفاعت کا اذن دے رکھا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ مناجات ہم سے مخاطب ہے اور ہم اس مناجات کو دہرا رہے ہیں کہ خدایا میں نے اپنا دل اپنے گناہوں کی وجہ سے مار دیا ہے، میں جو نہیں سمجھ پا رہا ہوں. یہ نہج البلاغہ میرے سامنے ہے، قرآن میرے سامنے ہے، صحیفہ سجادیہ میرے سامنے ہے، اور مجھ میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل بھی تو مرا ہوا ہے. فحیی، پھر اس دل کو زندہ فرما. بتوبۃ منک. کلا بل ران علی قلوبہم. کچھ وہ ہیں جن کے دل بالکل مر گئے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، اور شاید ہم ان میں سے ہوں. مردہ نہ ہو اس لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہاں اسی زندہ ہونے کے لیے آئے ہیں، اور اس فرش اعضاء سے ہم زندہ ہوتے ہیں، چارج ہوتے ہیں. سارے سال کے لیے ہمیں انرجی یہیں سے ملتی ہے، ہدایت یہیں سے ملتی ہے. کلا بل ران علی قلوبہم. نہیں، ان کے دلوں کو زنگ لگ چکی ہے. اس زنگ کو اتارنا ہے تو بھی صحیفہ سجادیہ ہے، معارف اہل بیت ہیں. اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کا دل صاف اور شفاف ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو صاف شفاف دل دیا ہے. یہ دل سے مراد یہ پمپنگ مشین نہیں ہے جو آپ کے دل ہے جسے ہم ہارٹ کہتے ہیں، یہ نہیں مراد. وہ مرکز ادراک ہے. یہ دل جو خدا نے آپ کو دیا ہے، جس کے ذریعے آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ انتہائی صاف اور شفاف ہے. اس پہ کوئی زنگ نہیں ہے. یہ آپ ہیں جو حقائق کا انکار کر کے، گناہ کر کے، معصیت کر کے، جرائم کر کے اسے زنگ آلود کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ مومن کا دل صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے. جب وہ گناہ کرتا ہے تو دبا لگ جاتا ہے. آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں، آپ جب باہر نکلتے ہیں نہا دھو کے نکلتے ہیں، جب کچھ گھنٹے گزرتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں تو پھر مختلف داغ لگ جاتے ہیں، آپ کے کپڑوں میں بھی لگ جاتے ہیں. اگر لا کے کپڑے دھو دیے جائیں، اگر آ کے غسل کر لیا جائے تو دوبارہ صاف ہو جاتے ہیں. مومن گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پہ دبے لگ جاتے ہیں. اگر استغفار کرے تو دھل جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا رہے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. خدا انشاءاللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے.
ہمیں اس مناجات کو سمجھ کر اپنے دلوں کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہیں، خدایا ہم امام سجاد کی تعلیمات، اس کلام کے ذریعے تیری درگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، خدا ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ فَوَعِزَّتِكَ مَا أَجِدُ لِذُنُوبِي سِوَاكَ غَافِرًا، تیری عزت کی قسم، میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کا بوجھ مجھ پر بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اس گناہوں کو بخشنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہے نا، پھر مجھے کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہستی ہے، جتنے زیادہ بھی گناہ ہو گئے ہیں وہ ہے لا ارا لکسری غیرک جابرا، میری ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے والے جو ڈاکٹر یہاں آرتھوپیڈک موجود ہیں، جو میں نے اپنے آپ کو توڑ دیا ہے، جو میں نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، میرا اس ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ جوڑنے والی ذات تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں تیری درگاہ میں ہوں۔ فَإِن طَرَدْتَنِي مِن بَابِكَ فَبِمَنْ أَلُوذُ، اگر میں تیری درگاہ پہ آیا ہوں، تیرے دروازے پہ آیا ہوں، تیری درگاہ پہ آیا ہوں، تو نے بھی مجھے اگر ٹھکرا دیا تو میں کہاں جاؤں؟ وَإِن رَدَدْتَنِي عَن جِنَابِكَ فَبِمَنْ أَعُوذُ، اگر تو نے بھی اپنی درگاہ سے مجھے دھتکار دیا، مجھے بھگا دیا، تو میں کس سے پناہ لوں گا؟ امام زین العابدین اپنی نمازوں کے بعد یہ دعا کرتے تھے، عبیدک ببابک، مسکینک بفنائک، اسیرک بفنائک۔ زین العابدین ہے، قیامت کے دن ندا آئے گی کہ سید الساجدین کون ہے؟ امام سجاد کھڑے ہو جائیں گے۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء میں جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ عبیدک ببابک، خدایا تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر ہے، اسیرک بفنائک، مسکینک بفنائک، تو جانتا ہے میری حاجات کیا ہے۔ ان رددتنی عن بابک، اگر تو مجھے ٹھکرا دے تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ والد معظم اللہ بھی اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا سجدے میں کیا کرتے تھے، یہ بھی موجود ہے صحیفہ سجادے میں موجود ہے، باقی دعاؤں میں بھی موجود ہے، سرچ کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں، اور اپنی نمازوں کے بعد اس دعا کو، امام زین العابدین کی تعلیم دی ہوئی دعا کو اپنی زبانوں پہ لائیں۔ عربی میں کریں دعائیں، اردو میں کریں، قبول ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ کو جو معصوم نے ادا کیے ہیں ان کو ہم اپنی زبانوں پہ لے کے آئیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ الہی ان کان الندب من الذنب التوبہ، اگر گناہوں پہ پشیمان ہونا توبہ ہے تو میں پشیمان ہوں، میں نادم ہوں۔ فَإِنِّي وَعِزَّتُكَ مِنَ النَّادِمِينَ، تیری عزت کی قسم میں نادمین میں سے ہوں، میں پشیمان ہوں، مجھے افسوس ہے۔ وَإِن كَانَ الْإِسْتِغْفَارُ، اب استغفار بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہے۔ وَإِن كَانَ الْإِسْتِغْفَارُ مِنَ الْخَطِيئَةِ حِتَّةٌ فَإِنِّي لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، اگر استغفار یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں تیری درگاہ پہ واپس آتا ہوں، تو خدایا تو گواہ ہے کہ میں مستغفرین میں سے ہوں، میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اسے مزید اگر آپ کو سمجھنا ہے تو در امیر المومنین پہ چلتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔